420 نمبر گاڑی کہیں راستے میں پارک ہے، برائے مہربانی اس کو وہاں سے ریموو کیا جائے. گاڑی نمبر 420. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ حیدری. یا زین السلام علیہ بلند سرور. نعرہ حیدری. آخر سوچو تو یہ ملا کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ آخر سوچو تو یہ ملا کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ نور کا رستہ چھوڑ کے دیکھو، آگ مچانا چاہتا ہے. ماتم خاتم مجلس اور علی سے روکتا ہے دیوانوں کو. سارے جرمی اپنی ماں کے آپ بنانا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام الانوار ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا آیت اللہ العظمی و زوجت آیت اللہ الکبریٰ السیدہ فاطمۃ الزہراء ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد اللہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. صلوات. دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے. وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات. سامعین گرامی قدر، محبان نبی و اہل بیت نبی، میرے انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام اقبال، موضوع گفتگو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، جس میں خدا کہہ رہا ہے شاہد اللہ، اللہ خود شاہد ہے، اللہ خود گواہ ہے، اللہ اپنی ذات پہ خود گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور وہ صرف اکیلا گواہی نہیں دے رہا، والملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. اور صرف فرشتے گواہی نہیں دے رہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں جو عدل پہ قائم ہے. اللہ اس آیت میں اپنی معبودیت بیان کر رہا ہے، اور گزشتہ مجالس میں ہم مسلسل اس بات کے تعاقب میں ہیں کہ یہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک منوایا ہے، اسے وحدہ لا شریک منوانے میں سب سے زیادہ کون سی طاقت کار فرما ہے؟
دیکھیے صاحبان، کسی چیز کو ماننا یہ حقیقت نہیں، اصل چیز ہے کیا ماننا۔ بات پھر سمجھیے گا، ماننا نہیں، کیا ماننا۔ ہم پہ بندے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے۔ مانتے ہیں، یہ پوچھو کیا مانتے ہو۔ بحث ماننے پہ نہیں، لڑائی ماننے پہ نہیں، مانتے تو ہم ہیں۔ ہم مسلمان ابلیس کو بھی مانتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا، کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ نہیں جی وہ ہے ہی نہیں، اسے مانتے ہیں لیکن ملعون مانتے ہیں۔ لڑائی یہ نہیں ہے کہ مانتے کیوں نہیں، لڑائی یہ ہے کہ کیا مانتے۔ جھگڑا ماننے پہ نہیں، کیا ماننا۔ رسول کو صادق مکے کے کافر بھی مانتے تھے، رسول کو امین مکے کے مشرک بھی مانتے تھے۔ وہ صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، نجیب بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، عبادت گزار بھی مانتے تھے، پرہیزگار بھی مانتے تھے۔ اتنا کچھ ماننے کے بعد کافر کے کافر رہے، مشرک کے مشرک رہے۔ نہ صادق ماننے کا فائدہ ہوا، نہ امین ماننے کا فائدہ ہوا، نہ نجیب ماننے کا فائدہ ہوا۔ اس وجہ سے فائدہ نہیں ہوا، وہ سب کچھ مانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ آج بندے علی کو نبی کا بھائی مانتے ہیں، فاتح خیبر مانتے ہیں، فاتح بدر مانتے ہیں، فاتح احد مانتے ہیں۔ ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک علی ولی اللہ۔ جھگڑا ماننے پہ نہیں، کیا مان رہے ہیں۔ آج جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ نہیں مانتے۔ آپ علی کو چھوڑ کے اسلام مان ہی نہیں سکتے۔ آپ ہماری وجہ سے علی کو نہیں مانتے، آپ علی کی وجہ سے علی کو مانتے۔ دیکھیں عقیدے میں کوئی منافقت نہیں ہوتی۔ جن کو آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں، اگر ہم انہیں کچھ ماننے بھی تو آپ کی وجہ سے مانتے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں۔ بھائی بھائی چارے کی وجہ سے مانتے ہیں، اس ملک میں رہنا ہے، مسلمانوں کے درمیان رہنا ہے، لہذا ہم کہتے ہیں چلے ہمارے اسلامی بھائی نے مانتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ آپ شیعوں کی وجہ سے علی کو نہیں مانتے۔ علی اسلام کا واجب ترین رکن ہے، علی کو چھوڑ کے آپ کا مظاہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے آپ علی کو نبی کا بھائی مانیں، آپ فاتح خیبر مانیں، آپ مشکل کشا مانیں، آپ شیر خدا مانیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ مکے کے کافروں کو نبی کے صادق ماننے پہ فائدہ نہیں ہوا جب تک محمد رسول اللہ نہیں مانا۔ اب میں بڑا خوبصورت جملہ کہنا چاہتا ہوں، صادق نبی کی فضیلت ہے، امین نبی کی فضیلت ہے، سچا نبی کی فضیلت ہے، ظاہر نبی کی فضیلت ہے، رسول نبی کا حق ہے۔ صادق ماننا فضیلت محمد، امین ماننا فضیلت محمد، نجیب ماننا فضیلت محمد، باسط ماننا فضیلت محمد، لیکن محمد رسول اللہ ماننا یہ حق محمد ہے۔ فضیلت کا انکار کر سکتے ہو، حق کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی علی کو شیر خدا ماننا علی کی فضیلت، علی کو فاتح بدر ماننا علی کی فضیلت، علی کو مشکل کشا ماننا علی کی فضیلت، علی کو سجاد العطا ماننا علی کی فضیلت، علی کو عین اللہ ماننا علی کی فضیلت، علی کو شب اللہ ماننا علی کی فضیلت، علی کو ولی اللہ ماننا یہ علی کا حق ہے۔ جھگڑا فضیلت میں نہیں ہے، جھگڑا حق پہ ہے۔ نہ دیکھو گا اسلام آباد کتنا بولے گا محمد کی بیٹی کو سکی کا ماننا فضیلت، راضی کا ماننا فضیلت، مرضی کا ماننا فضیلت، معصومہ ماننا فضیلت، صدق ماننا حق ہے۔
اب ذرا متوجہ رہیے کہ آج کی بڑی اہم گفتگو ہوگی. عشرے کا ایک موڑ آنے لگا ہے جہاں سے میں نے تقریروں کے رخ کو تعین کرنا. رسول کو صادق ماننا فضیلت، امین فضیلت، رسول ماننا حق. رسول کو رسول ماننا یہ رسول کا حق ہے. علی کو ولی ماننا یہ علی کا حق ہے. فتح کو بطول کا حق ماننا یہ حق ہے. تم نبی کو سب کچھ مانو، رسول نہ مانو کچھ بھی نہیں مانو. علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو کچھ بھی نہیں مانو. بطول کو سب کچھ مانو، فتح نہ مانو کچھ بھی نہیں مانو. اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی. لیکن میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں. اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے. بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں. بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی. بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی. بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی جس سے بی بی کا حق ثابت تھا. فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی. کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا. بی بی نے حق کہا، فضیلتیں نہیں منوائی. انہیں کوئی ان کی فضیلت کو نہ مانے تو کہنے کی فضیلت میں کمی آ جائے گی. ان کی بی بی نے دربار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، حق والی آیت. اللہ نے قرآن میں ان کا حق منوایا ہے. کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئے نہ، وہ کافر. جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے. جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ، وہ کافر ہے. جو آگے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے. جس نے باہر سے دیکھا اس نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا. کاش کوئی جملہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا. بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر بھی کرنے آئی. علی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، ایک فاسی کو فاجر. تو نے اسلام کی حدود کو توڑا، تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا. بی بی دربار میں کھڑی، علی کی بیٹی فاتح شام، شام میں تخت پہ بیٹھا ہوا، ظاہراً مسلمانوں کا خلیفہ بنا تھا. اب ذرا جنگ دیکھنا علی کی بیٹی. بی بی نے کہا کیوں قتل کیا تو نے میرے بھائی کو؟ میں فضائل پڑھا. اس نے کہا وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. آج کی تقریر بڑی اہم ہے اگر آپ سمجھیں. وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. میں کیا ہے تیرا حق؟ اس نے خلافت میرا حق ہے، بادشاہت میرا حق ہے، مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے. تیرے بھائی حسین ابن علی کو چاہیے تھا وہ میرے حق کو تسلیم کر لیتا، اس نے میرے حق کو تسلیم نہیں کیا، اس نے میرے حق کا انکار کر دیا. اس نے میرے اقتدار کو نہیں مانا، اس نے میرے اختیار کو نہیں مانا، اختیار کا نام مانا تھا. علی کی بیٹی کڑیوں سے اٹھی. بیوی نے کہا اچھا میرے بھائی نے، میرے خانوادہ نے، ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، چل میں تیرے اختیار کو تسلیم کرتی ہوں. میں تجھ سے بحث کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں تجھ سے بحث کرنے سے پہلے تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے تیز ہوا آ رہی ہے، یہ ہوا میری بات تم تک نہیں پہنچا رہی. اگر تجھ میں طاقت ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا رو.
سنا جیسے شیعہ حلالی سنتے ہیں زندہ باد علی کے ولی اللہ پڑھنے والے، علی کے ولی اللہ پڑھنے والے زندہ باد۔ بی بی نے کہا ذرا ہوا کو روک، اسے کہا علی کی بیٹی ہوا روکنا میرے اختیار میں نہیں۔ بی بی نے کہا چل ہوا نہیں روک سکتا، تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹ اپنی گردنوں کو حرکت دے رہے ہیں، ان کے گلے میں گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کر کے گھنٹیاں روک۔ اس کا بی بی یہ بھی میرے اختیار میں نہیں، دن کا چل یہ بھی تیرے اختیار میں نہیں، تیرے دربار میں گھوڑے ہیں، گھوڑوں پہ سپاہی ہے، گھوڑا سم اٹھا کے رکھ رہا ہے، سموں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کو سن لو۔ اس کا بی بی یہ بھی میرا اختیار نہیں۔ بی بی کہہ رہی تو کہتا تھا کہ ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، اور خود ہی کہہ رہا ہے یہ بھی میرا اختیار نہیں، یہ بھی میرا اختیار نہیں، یہ بھی میرا اختیار نہیں۔ اس نے کہا علی کی بیٹی یہ اختیار انسانیت سے باہر ہے، کوئی انسان ہو کے ہوا کو کیسے روکے، کوئی انسان ہو کے اونٹوں کے گردن کو کیسے روکے، کوئی انسان ہو کے گھوڑوں کے سروں کو کیسے روکے۔ 4 قدم علی کی بیٹی آ گئی، دل کا پھر ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے۔ اوسطیٰ چل، اوسطیٰ چل، اتنا کہنا تھا، ہوا وہی ہوئی۔ جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اسے رکھا نہیں، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں آئی، جس سپاہی کا ہاتھ اٹھا تھا نیچے نہیں آیا، جس کی آنکھ کھلی تھی بند نہیں ہوئی، جس کا ناک کے نتنے سے سانس باہر آیا تھا اس کا اندر نہیں آیا۔ جب پورا دربار پتھر کا بن گیا، یزید نے پورے دربار کو دیکھا، پورے دربار میں بت کھڑے ہیں، کوئی بندہ نہیں کھڑا، پورا دربار سکتے میں ہے، یزید کا بدن کا تھا۔ اس نے علی کی بیٹی یہ کیا کر دیا؟ میں نے کہا اب بتا اختیار تیرا ہے یا ہمارا؟ جلدی کیجیے، جلدی کیجیے۔ کہاں ہے تیرا اختیار؟ ساہرن ساہرن ساہرن، رسیاں ان کے ہاتھوں میں تھی، یہ رسیوں کے ساتھ بھی با اختیار تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، لیکن ہاتھ کھول نہیں رہا تھا، مٹھی بند نہیں ہو رہی تھی، آنکھ اپنی مرضی سے چھپک نہیں رہے تھے، پاؤں اپنی مرضی سے اٹھا نہیں رہے تھے۔ جب یزید نے پورے دربار میں دیکھا کہ کوئی بھی سپاہی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا تو اس نے ہاتھ باندھ کے کہا علی کی بیٹی معجزہ نہ دکھا، قدرت نہ دکھا، تجھے تیرے باپ کا واسطہ، انہیں کھول دے، انہیں کھول دے، انہیں کھول دے۔ بی بی جلال میں آ گئی، اب بتا کہتی تو ہے یا ہمارا حق ہے، مان کے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں، تو نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ہمارا اعلان ہے، خلافت علی کا حق ہے، صدق زہرا کا حق ہے، خلافت حسن کا حق، بیعت حسین کا حق۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کون کون مجرم ہے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان کے حق کا انکار کس کس نے کیا۔ حق چھیننے کی کوشش تو بڑی کی گئی، حق تو آج بھی ان کے پاس ہے۔ صرف انگوٹھی دی تھی خیرات میں، انگوٹھی، اور آیت آ گئی، اللہ
اللہ نے کل میں نے کہا تھا یہ سوئے تھے تو اس نے مرضی دے دی تھی، بس سوئے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، اس سے مرضیاں دے دی، یوں انگوٹھی اتار کے دی، ولایت لے لی۔ انما ولیکم اللہ رسول، بے شک اللہ ولی، رسول بھی ولی، اور یہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اچھا اللہ نے اپنا نام بتا دیا، یہاں پہ بعض شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں 3 ولایتوں کا ذکر ہے، ولایت 3 نہیں، ولی 3 ہے، ولایت ایک ہی ہے، جیسی اللہ کی ولایت جو قریب ہے، جو آج کی مجلس سماعت کیجئے گا، ویسی رسول کی ولایت، ویسی علی کی ولی کی ولایت۔ اللہ نے اپنا نام لے لیا، رسول کا نام لے لیا، تیسرا نام نہیں لیا۔ اللہ نے صرف اتنا کہا کہ وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ مجمع کو لطف دلوانے کے لیے نہیں، تاریخ کی حقیقت بتانے لگا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بتانے لگا ہوں۔ اس آیت کے اترنے کے بعد ایک بندے نے مسلسل 40 دن انگوٹھیاں خیرات میں، ہسٹری ہے یہ، واللہ بخدا یہ تاریخ ہے، وہ ہر نماز میں رکوع میں انگوٹھی دیتا تھا، ہر نماز میں رکوع میں انگوٹھی دیتا تھا کہ شاید اتنی انگوٹھیاں دے دوں کہ پھر قیامت تک بندے کہے کہ یہ آیت اس کے لیے آئی تھی۔ اس نے 40 دن 40 انگوٹھیاں دینے کے بعد رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں 40 دن تک رکوع میں زکوٰۃ دیتا رہا ہوں، اب پتا میں آیت کا مصداق بنا ہوں کہ نہیں بنا؟ نبی نے کہا آیت کا تو نہیں پتا، لیکن 40 دن تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو علی کے مقابلے میں انگوٹھیاں دیتا رہا، اور علی نے ایک ہی بار دی تھی، اور مجھے حسین کی عزت کی قسم فقیر نے علی سے مانگی نہیں تھی۔ نا 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 سمجھ کے بولا نا، رائتی نمبر میں نے زندگی میں کبھی نہیں لی، بات سمجھ میں آئے تو پھر داد دینا۔ پہلی صدا اس نے مسجد کے دروازے پہ آ کے مسجد والوں کو دی، کوئی ہے جو دے؟ علی نماز پڑھتے رہے، اس نے حسین بھائی پھر کہا کوئی ہے جو دے؟ علی پھر نماز پڑھتے رہے، تیسری بار اس نے پھر کہا کوئی ہے جو مجھے دے؟ علی نماز پڑھتے رہے، اسے منہ آسمان کی طرف لگا، گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہو۔ علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے علی نے رکوع سے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ بعد میں صحابہ نے کہا یا علی ہم بھی نماز میں اس کی آواز سن رہے تھے، اس نے 3 بار صدا دی، آپ نے 3 بار تو کوئی جواب نہ دیا، چوتھی بار انگوٹھی اتار کے کیوں دی؟ تو میں نے تو 3 بار سنا ہی نہیں تھا، جب پہلی بار اسے بلایا تو جب کوئی اسے بلاتا ہے تو وہ میرے ہاتھ سے دیتا۔ چوتھی بار اس سے مانگو، اور جب کوئی اس سے مانگے وہ خود نہیں آتا، سارا مجمع یہاں سے لے کے باہر تک جو بیٹھا ہے، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے، جو مجھے نظر نہیں آ رہے وہ زبان سے تائید کر دے، تاکہ تمہاری تائید فرشتہ تمہارے اعمال میں لکھ دے کہ اس نے علی کے حق میں گواہی دی تھی۔ علی یت اللہ ہے، علی اللہ کا ہاتھ۔ میں بھائی کو کہوں جی مجھے پانی پلائیں، یہ مجھے پانی پلائیں، میں کہوں نہیں آپ دیں، تو میں ہی دے رہا ہوں، نہیں یہ تو آپ کا ہاتھ ہے۔
وہ کہیں گے دے میں رہا ہوں وسیلہ آپ ہے، دیتا اللہ ہے، ہاتھ علی ہے۔ اسی مقام کو غدیر خود کا اعلان سمجھتے ہوئے، ابو ذر تیرت ہوتے ہوئے، سلمان مزاج ہوتے ہوئے، بہلول طبیعت ہوتے ہوئے، دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی صداقت کا خون کا ثبوت دیتے ہوئے آواز بلند اس ایٹماسفیئر کے اندر ایک ہی آواز گونجنی چاہیے، نعرہ خیال رکھنا علی کے دشمن علی کے لباسوں میں ٹھہر رہے ہیں، خیال رکھنا علی کے دشمن علی کے لباسوں میں ٹھہر رہے ہیں، ہے تم سے حیدر کی، ہے تم سے حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق چل رہے ہیں، اور علی کا کھا کے علی کو پھونکے جب تیرا طرف ہے مگر نہ ملا تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ مانگتے ہم اللہ سے ہیں، جس ہاتھ سے دیتا ہے اس کے علی ہے۔ علی نے انگوٹھی اتار کے دی اور علی نے آیت اتروا دی۔ دو قیمتیں ہیں ہسٹری میں اس انگوٹھی کی، میں آج ایک سنا دیتا ہوں، ایک پھر سنا دوں۔ جو ظاہراً لکھیے نا قیمت، ظاہراً وہ قیمت یہ ہے کہ جو امیر المومنین نے انگوٹھی دی تھی اس کی قیمت ہے 1 سال کا شام کا خراج۔ ملک شام کا 1 سال کا ٹیکس اس لگینے کی قیمت۔ ملک شام اس دور میں دنیا کا امیر ترین ملک تھا، وہ سال میں جتنا ٹیکس دیتا تھا علی کی انگوٹھی کی قیمت، یہ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے۔ میں بچوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کتنا خراج دیتے تھے۔ 70 اونٹ لدے ہوئے چاندی، 4 اونٹ لدے ہوئے سونے، درہم دینار اشرفیاں علیہ، یہ شام کا مال خراج تھا۔ از علی نے بالکل اس کے برابر تول کے نگینہ خیرات میں دے دیا۔ اسلام آباد رائد نہ کرے کہ میں مہمان ہوں تمہارا، میں شبیر کا ذاکر ہوں، بعد میں لچک ہو تم پہ واجب ہے چپ رہنا، لیکن بات عرش سے وصلی ہو تو پھر دلیل پہ ایسے ہاتھ اٹھنے چاہیے جیسے غدیر میں نبی کے سامنے علی کے نوکروں نے، علی کے موالیوں نے علی کو ولایت کی مبارکباد کے لیے ہاتھ اٹھا کے مبارک دی تھی۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، علی نے یمن کا مال خراج میں نہیں دیا، علی نے ترکی کا نہیں دیا، علی نے عرب کا نہیں دیا، علی نے شام کا مال خراج اس لیے دیا، علی نے شام کے خراج کے برابر انگوٹھی زکات میں اس لیے دے دی کہ کوئی شام کے منبر پہ بیٹھ کے علی کو پھونک رہا تھا، علی نے شام کے مال کے برابر انگوٹھی زکات میں دے کے کہا جتنا تو سال میں ٹیکس دیتا ہے اتنا ایک وقت میں علی زکات دے۔ سارے کا نوکر ہاں، سارے جتیاں کا نوکر ہاں۔ رات 4 بجے پوچھا کر رہے ماتمی سلار بھی ہیں، ماتمی سارے آدم کو نیاز حسین صاحب دینا نے باقر خان ان کا فوٹو بنانا، جیڑا بندہ نہ بولا فیصلہ بعد چوک دلائیں علامہ صاحب حسین بھی کیوں نہ بولیا لامہ سگل اندر علی علی غیرت کے مولا علی علی رسول کے مولا علی علی عابد کے مولا علی علی مدگار کی تباہی علی علی علماء نے سکھایا علی علی گھر کے بار کے اندر علی علی اسلام سے لے گئے علی علی مرمر کے پیے گئے علی علی نبیوں کا ناظر علی علی مرمر کا مولا علی علی کا بولے گا علی اکبر کا صدقہ بھاگ آجے کا صدقہ زندگی کا فتح کرنے باقر خان انشاءاللہ علامہ صاحب کے ساتھ ہر بندہ سلام جائے گا، پوری طاقت سے بولا، پورے جوش سے بولا، پورے زور سے بولا لبیک یا حسین 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 لبیک
या हुसैन। दोनों भाई मुल्ला ईमान यारगुमान अपनी माँ की शराबों की दुआई देंगे, पीर दुर्गुनैन साथी न लेंगे, संगो साथी रहेंगे, आखिरी बंदा तक पूरे जोर से बोलो मांगते अल्लाह से हैं, जिस हाथ से लेता है उसे अली के। फकीर का काम है दरवाजे पे दस्तक देना, अंदर से जो भी निकले हाथ मिला देना। फकीर की मर्जी नहीं चलती कि फलाए तो उससे मांगूंगा, फलाए तो उससे मांगूंगा। उसका काम है दरवाजे पे सदा देना, अंदर से जो भी आए हाथ मिला देना। हमने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से सिवाय अली के कोई आया ही नहीं। अंदर से आया है तो अली। 13 रजब को अली की मां काबा में गई थी, ऐसा ही 16 रजब को बाहर आई। 3 दिन अल्लाह के घर में मेहमान हुए। शिया माशाल्लाह इरफान अब इतना हो गया कि ये हल्का जुमला बर्दाश्त नहीं करते, गुजार देते हैं। वो कहते वजनी जुमला चाहिए। मैंने जुमला कहा 3 दिन अल्लाह के घर में मेहमान भी बदल, चुप कर लफ्ज वापस को मैं बदल के देता हूँ। 3 दिन अपने ही घर में मेहमान हुए। 3 दिन अपने घर में मेहमान रही। मुझे किसी दो मौलवी की फटी से फटी किताब से साबित करो इन 3 दिन में एक दिन भी हजरत अबू तालिब अपनी ज़ौजा को ढूंढने के लिए निकले हो। 3 दिन अबू तालिब तो कहीं नहीं गए। तो आप क्या समझते हैं कि मक्के के लोगों ने आके अबू तालिब को नहीं बताया था? मक्के के लोगों ने बताया था अबू तालिब तेरी ज़ौजा को हमने घर से निकलते देखा, वो अल्लाह के घर के करीब गई है और रुकन यमानी के करीब खड़ी होकर उसने दीवार पे हाथ रख के कुछ पढ़ा है। उसके पढ़ने के बाद दीवार फट गई और तेरी बीवी घर के अंदर चली गई है और दीवार मिल गई है और 3 दिन हो गए तेरी बीवी अभी तक बाहर नहीं आई। अबू तालिब दरवाजा बंद करके कहते मुझे बताने क्यों आए हो? या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने। हजरत अबू तालिब मुतमिन होकर अपने घर बैठे रहे। मक्का में लोग न दिन को सोते थे न रात को सोते थे। मक्के की गलियों में बंदे परेशान होकर फिर रहे थे, एक दूसरे से पूछते बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई। आखिर 3 दिन में मक्के में दिन सोया न रात सोया। मक्के के लोगों की बेचैनी बढ़ गई, बीबी अभी तक नहीं आई, बीबी अभी तक नहीं आई, बीबी अभी तक नहीं आई। न कोई खाना दे रहा है न कोई पानी दे रहा है। दरवाजे पे ताला भी वैसे का वैसा है, दीवार भी कहीं से और नहीं फटी। अल्लाह जाने ये बीबी कहाँ है, ये कर क्या रही है, ये बैठी क्यों है। आखिर 3 दिन के बाद मक्के वालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे आकर जोर जोर से दस्तक दी। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक दी। पहली बार किसी ने आके अल्लाह के घर के दरवाजे को पीटा, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। और आप इस्लामाबाद वाले बेहतर समझते हैं, घर मेरा हो या आपका, जब बाहर से कोई दस्तक दे तो अंदर से हमेशा मालिक की दरवाजा खोलता है। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। अल्लाह की आवाज़, उठ फातिमा मेरे घर का दरवाजा खोल, उठ फातिमा मेरे घर का दरवाजा खोल, उठ फातिमा मेरे घर का दरवाजा खोल। मेरा घर तेरा है, दरवाजा मैं क्यों खोलूं? तो मैं पहली बार बंदों ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है। इन्हें दरवाजा खोल के अली दिखा ताकि मैं बंदों को बताऊं जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए अंदर से चली नहीं आता, अंदर से अली। अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए तो अंदर से अली आता। आज पढ़नी है उसकी शहादत जो हुसैन का सफीर। ज्यादा वक्त मुसाइब के लिए इसलिए रखता हूँ, मैं खुद मातमी हूँ, जंजीर जंग हूँ। मेरी हसरत होती है कि ज्यादा से ज्यादा मुहर्रम में रोया जाए। सारा साल हम फजाइल पढ़ते हैं, तुम वाह वाह करते हो, दाद देते हो। ये दिन वो है जहाँ मार आती है सिर्फ पुरसा देने।
میری کوشش ہے زیادہ جتنا ہو سکے ہم ماتم کا حق ادا کریں. پھر مادی شاہ کی حسین کا سفیر ہے نام مسلم بن عقیل. شہادت مکمل پڑھ نہیں سکتا. میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ یہ درد، یہ قرآن اتنا درد سے بھرا ہوا ہے، اس کی کوئی بھی آیت پڑھیں گے تو آیت ظاہر ہے. کوفہ میں خاموشی تھی، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، گھروں کے چراغ لوگوں نے ڈر سے بجھا دیے تھے. گورنر نے آ گیا تھا، کوفے میں خاموشی، اتنی خاموشی تھی، کوفے کی گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا مسلم کوفے کی گلیوں میں بند دروازے دیکھ رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا تم نے حسین کو خط لکھے تھے، تم نے حسین کو اس کی ماں کا واسطہ ڈالا تھا. آخر مسلم بن عقیل ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، تلوار نکالی، قبضہ تلوار کو اپنی پیشانی رکھی. تھوڑی دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا، ایک بڑھیا کی آواز آئی. کون ہے؟ مسلم کی آواز آئی، انا غریب الوطن، میں ایک مسافر. ضعیفہ دیکھ کے کہنے مسافر میرا دروازہ چھوڑ اپنے گھر جا. مسلم رو کے کہتے جس کا گھر ہی کوئی نہ ہو. ضعیفہ دیکھ کے کہتے مسجد میں جا کے سو. مسلم دیکھ کے کہتے جسے سونے بھی کوئی نہ دے. کہتے پھر جیسا بھی ہے میرا دروازہ چھوڑ. تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، نیا گورنر آ گیا ہے، اس کے سپاہی کتوں کی طرح حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے میرا دروازہ چھوڑ. مسلم نے تلوار نیام میں ڈالی. مسلم دیوار کا سہارا لے کے اٹھ کے کھڑے ہوئے. مسلم جانے لگے. ضعیفہ دے کے کہتے پانی پلاؤں، کہتے پیاسا نہیں ہوں. کھانا کھلاؤں، کہتے بھوکا نہیں ہوں. دے کے کہتے پھر سن، اللہ مسافر کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، میرے حق میں دعا کرے گا. مسلم نے کہا کیا دعا منگوانا چاہتی ہے؟ رو کہتی اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں، تو مسافر ہے، رات آدھی ہو گئی ہے، دعا کر انہیں مسلم ملے نا، انہیں مسلم ملے نا، انہیں مسلم ملے نا. اتنا کہنا تھا. مسلم نے مڑ کے ضعیفہ کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھا، زہرا تجھے جزائے خیر دے. جب کہا نا زہرا تجھے جزائے خیر دے، ضعیفہ نے دروازہ بند کھول لیا. رو کے کہا تو زہرا کو جانتا ہے؟ رو کے کہا جیسا میں جانتا ہوں ایسا کوئی نہیں. بس یہ سوچ کے، یہ ذہن میں رکھ کے آج مسلم سننا، کیونکہ شہادتوں کا آغاز ہے. آج جناب مسلم پڑھا جائے گا، کل میں آپ کے سامنے پڑھوں گا علی کی بیٹی کے بیٹوں کی شہادت. کل مولانا محمد پڑھے جائیں گے. پھر کربلا کی شہادتیں شروع ہوئی. یہ ہے کربلا کی پہلی شہادت. میں منت کر کے کہوں گا، شام تم سے دور ہے، قوم دور ہے، نجف دور ہے، کربلا دور ہے، لاہور دور نہیں ہے. آج اس بیوی کو پرسہ دینا ہے جو سب سے پہلے اجڑی ہے. تو اپنا جگر آزما، میں علی کی بیٹی کا موشہ آزمانے لگا. اس نے صرف کربلا میں بیٹے نہیں دیے، اس نے ایک بیٹی بھی دی. شام غریبہ جب سیدوں کے بچے ایسے بکھرے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے بکھرتے ہیں، علی کی بیٹی نے چلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھائی، بی بی نے یتیم اکٹھے کر کے پہرا دینا شروع کیا. ادھر زینب پہرا دے رہی تھی، یا لاہور والی رقیہ نے زینب کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رو کے کہتی تیرا نقصان پڑا ہوا ہے، میں تجھے پریشان اور نہیں کرنا چاہتی، لیکن بی بی میرا جگر پھٹ رہا ہے. آواز رقیہ کیا ہوا ہے؟ رو کے کہا بی بی میری بیٹی نہیں مل رہی، بی بی میری بچی نہیں مل رہی. اتنا کہنا تھا. زینب نے چلے ہوئے، زینب فرات کے کنارے گئی، جا کے کہتی غازی کہیں تو نے مسلم کی بیٹی دیکھی ہے؟ بغیر بازوں کے لاج تڑپ گئی. آواز دے دیتی اجازت، نہ پہرے دیتی، نہ چندنوں میں یتیم پھوڑتی. زینب حسین کی لاش پہ آئی، رو کے کہتی حسین کہیں مسلم کی بیٹی کا پتہ ہو. آواز میری لاش
یہ وہ شہزادی ہے جس نے 10 محرم کو حسین کا زلجنہ تیار کیا. جب حسین کا کوئی نہیں بچا، حسین نے دائیں بائیں دے کے کہا اے نا علی اکبر، اے نا عباس، میرا اکبر کہاں گیا، میرا عباس کہاں گیا، اب میں نے مقتل میں جانا ہے، میرا گھوڑا کون تیار کرے گا؟ یا حسین کے خیمے کے باہر رقیہ حسین کا زلجنہ لے کے آئی. حسین نے سجا ہوا زلجنہ دیکھا. حسین نے کہنے لگے رقیہ تم تو مستور ہے، تجھے کس نے بتایا ہے کہ سین ایسے رکھتے ہیں، رکابیں ایسے ڈالتے ہیں، نجامیں ایسے پھینستے ہیں؟ رو کے کبھی کل رات عباس میرے خیمے میں آیا تھا، رو کے کہتا رقیہ کل حسین غریب ہو جائے گا، میں تجھے بتاؤں زلجنہ تیار. سنو میں شہادت برداشت کر لو کہ مسلم کی شہادت. مسلم کی آواز آئی، میں غریب الوطن، ضعیفہ قدموں میں گر گئی. مولا اگر تو مسلم ہے میرا گھر حاضر ہے. مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی. ساری رات مسلم مناجات الہیہ میں مصروف رہی. صبح قریب تھی، اس کے بیٹے نے محمد بن اشعث اندی کو جا کے اطلاع دی کہ حسین کا سفیر ہمارے گھر ہے. یہ محمد بن اشعث کون تھا؟ یہ وہ ملعون تھا جس نے 10 محرم کو حسین کے پہلو میں نیزہ مارا. اس نے سوئے ہوئے ابن زیاد کو جگایا. 300 سپاہی ہاتھوں میں چمک کی تلواریں لے کر مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے طوع کے گھر آ گیا. اسے کہتے ہیں سیدوں سے وفا کا انجام. چند لمحے مہمان رکھا مسلم کو. آج جہاں مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس بیوی کا نام لیا جاتا ہے. چند لمحے وفا کی تھی اس نے سیدوں کے ساتھ. جناب مسلم اللہ کی عبادت کر رہے تھے یا سپاہیوں کا شور سنا. مسلم نے مسلح کے نیچے سے تلوار پھینکی. اللہ اکبر کہہ کے مسلم صحن میں آئے تو وہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. دیکھا تھی نہ مولا بہت زیادہ ہے، تو اکیلا ہے. مسلم نے کہا تو وہ رستہ چھوڑ، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، تو نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی ہے، لیکن میں ہاشمی ہوں. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ سپاہیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں تیرے گھر میں ہوں. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی سپاہی تیرے گھر میں آ جائے، میری موجودگی میں فوجیں تیرے گھر میں آ جائے. ابھی روتے ہوئے مسلم سے پوچھو اے عقیل کا بیٹا، تو نے غریب مومنہ کے گھر فوجیں نہیں آنے دی، تیری غیرت نے گوارا نہیں کیا. شام غریبہ شمر گھوڑے پہ بیٹھ کے زینب کے خیمے میں گیا اور جا کے کہہ رہا تھا ان میں سے علی کی بیٹی. حوصلہ اطمینان سے رو کے اطمینان سے مجھے 10 یا 12 منٹ یہ شہادت اور پڑھنی. جناب مسلم اس کے گھر سے نکلے. اتنا غضبناک حملہ کیا مسلم نے. سر اڑ رہے تھے، تھر گر رہے تھے. کوفے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بن گئی. فوجیں کوفے کے دروازے میں جا کے لگے. تنہا مسلم تلوار لہرا کے کہہ رہا تھا اور تم نے ہمیں غریب سمجھا، تم نے میرے آقا کو تنہا سمجھا. مسلم ایسے جیسے کوئی شیر جنگل میں پھر رہا ہو. سپہ سالار نے ابن زیاد کو اطلاع دی 500 سپاہی اور بھیج. اس نے 500 کا تازہ دم دستہ اور بھیجا. اس نے پھر اطلاع بھیجی اور سپاہی بھیجی. اس کا ایک مسلم اور اتنی فوج. اس نے واپسی میں جو خط لکھا وہ خط آج بھی تاریخ میں ہے. اس کا کوفے کا کوئی بنیہ گرفتار نہیں کرنا، عقیل کا بیٹا ہے. اس نے واپسی میں خط لکھا کہ پھر ہاشمی
تلواروں سے گرفتار نہیں ہوتے، دھوکے سے ہوتے۔ کوئی دھوکہ دے مسلم کو۔ فوجیں اگلی گلیوں میں لڑ رہی تھی اکیلے مسلم سے، یہ پچھلی گلی میں گڑھا کھود رہے تھے۔ اگر تم نے صرف جو میں تصویر دکھانے لگا نا سوچ لی، ساری رات روتے رہو گے۔ اکیلا مسلم، گلی میں دونوں طرف سے فوجیں، کوئی نیزہ، کوئی تیر، کوئی تلوار، چھت پہ کوفے کی عورتیں، گرم پانی، پتھر، آگ۔ اکیلے مسلم پہ حملہ ہوتا ہوتا یہ گڑھے کے قریب گئے، انہوں نے مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچی، مسلم کا گڑھے میں گرنا تھا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار ماری۔ اکیلا مسلم کہہ رہا تھا آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا غازی ہوتا، آج میرا قاسم۔ آج میرا قاسم ہوتا، آج میرا غازی ہوتا۔ انہوں نے مسلم کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد انہوں نے مسلم کو اٹھایا۔ جناب مسلم کی حالت کیا تھی؟ ابرو کٹا ہوا، ہونٹ کٹا ہوا، چہرے پہ تلوار، گریبان پھٹا ہوا۔ انہوں نے مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی، پاؤں میں زنجیریں پہنائی۔ یہ مسلم کو لے کے جا رہے تھے کوفے کے صدر دروازے سے۔ انہوں نے مسلم کو داخل کیا۔ جو جوان بیٹھے ماتھی سر اٹھانا، مسلم کی حالت کیا تھی؟ آنکھوں میں علی والی سرخی، زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھی، ہونٹوں پہ عباس والا جلال۔ مسلم کسی کو دھکا دے رہا تھا، کسی کو دھتکار رہا تھا، کوئی مسلم کے جلال کی وجہ سے مسلم کی رسیوں پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا، کوئی مسلم کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ جیسے زخمی شیر پکڑا ہوا ہوتا ہے، ایسے مسلم کوفے کے دروازے سے داخل ہوا۔ کوفے کے دروازے کے برہ دربان کھڑا تھا، اسے جاتا ہوا مسلم دیکھا، اس کا مرحبا، ایسے ہوتے ہیں جوان، ایسے ہوتے ہیں ہاشمی۔ دیکھ زخمی بھی ہے، قیدی بھی ہے، کوئی اس کے ڈر کی وجہ سے اس کے قریب نہیں جا رہا۔ اس نے مسلم کو مرحبا کہا۔ یہ دربان اسی دروازے میں تھا، اس نے چند مہینوں بعد اسی دروازے سے حسین کا سجاد گزرتا ہوا دیکھا۔ آنکھیں چھپی ہوئی تھی، گردن چھپی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی۔ اس نے سجاد کی زنجیریں ہلائی۔ اس کا مسلم امام نہیں تھا، مسلم کا سینہ چوڑا تھا، مسلم کی گردن تلی ہوئی تھی۔ تو امام ہو کے سر جھکا کے گزر رہا ہے۔ سجاد کی آواز آئی، تم نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر شادہ۔ مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر چادر اور برقعے کے آ رہی ہیں۔ حالت کیا ہے؟ مسلم دربار میں آیا، یہ کمینہ ملاؤں تخت پہ تھا، زخمی مسلم کو اس کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ ادھر سے حسین منزل زوالہ پہ پہنچ گئے، حسین کا قافلہ رک گیا، حسین گھوڑے کی زین پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ عباس بار بار پوچھتے مولا کیا ہوا ہے؟ حسین کہتے غازی میرا دل گھبرا رہا ہے، غازی دعا کر کوفے میں خیر ہو۔ زینب نے اپنی اماری میں جگر پہ ہاتھ رکھ لیا، رو کے کہتی اماں فضا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ادھر مسلم دربار میں پہنچے تو سید بیٹھا جگر سنبھالا، اس نے کہا تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ مسلم کی آواز آئی، ماں امیرہ سوائے حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے، میں غلط پڑھوں مجھے عباس سزا دے، تو ماتم نہ کر سکے، تو جانے عباس جانے۔ یہ کتا تاک سے نیچے اترا، اس نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا، مسلم کے تماچا لگ رہا تھا، حسین شہید سے گر گئے۔ عباس آئی، عباس میری تلوار دے، مسلم غریب ہو گئے۔
تلوار دے. مسلم غریب ہو گیا. جب کہنا مسلم غریب ہو گیا، زینب کی آواز ہے اما فضا عباس سے کہے حسین کو تلوار نہ دینا. بی بی زینب نے کہا حسین کو میرے قریب لا. حسین کیا ہوا ہے؟ حسین رو کے کہتے زینب بہن مسلم غریب ہو گیا ہے. رو کے کہتے نا حسین میں چند دنوں میں صحیح آزادی دعا کرتی ہوں. قیامت تک جب بھی شیعہ شہادت پڑھیں گے وہ حسین کو غریب کہیں گے. مسلم کو امیر کہیں. مسلم نے دربار میں میرے حسین کو امیر کہا. اگلے جملے بڑے سخت ہیں، اگلے جملے بڑے سخت ہیں. ماتم کی تیاری کرنا. یہ جناب مسلم کو لے کے دارالامارہ کی چھت پہ آئے. خطبہ چھوڑ دیا مسلم کا. دارالامارہ کی چھت پہ جناب مسلم پہنچے. حالت ابرو کٹا ہوا، ہونٹ دانت زخم، چہرے پہ تلواریں، ہاتھوں نے ہتھ کری. دارالامارہ کی اونچی چھت. مسلم کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے. ایک ملعون قریب کھڑا تھا. مسلم کی آوازیں مرنے سے پہلے وصیتیں سنتے. اسے کا وصیت کا ہے. جناب مسلم نے کہا میں نے کوفے میں ایک شخص کا قرض دینا ہے. میرے مرنے کے بعد میری تلوار بیچ کے اس کا قرض اتار دینا. اسے کا دوسری وصیت. مسلم نے کہا ہو سکے تو مجھے پانی پلاؤ. جب کہا پانی پلاؤ، ایک دوڑ کے گیا. اس نے 42 کا پیالہ بھرا. اس نے مسلم کے قریب گیا. آج تک شیعوں نے جب بھی مسلم کی شہادت سنی ہے تم نے مسلم کا پانی مانگنا سنا ہے. آج پہلی بار میں ممبر سے بتانے لگا ہوں مانگا کیوں تھا. یہ پانی لے کے مسلم کے قریب آیا. مسلم نے پانی کا پیالہ اپنے ہونٹوں کے قریب گیا. مسلم کے ہونٹوں کا لہو پانی میں آیا. جب مسلم نے دیکھا کہ پیالہ لہو سے بھر گیا ہے، مسلم نے پانی کا پیالہ کوفے کی باہر والی دیوار پہ مارا. سپاہی دے کے کہتا پینا نہیں تھا تو مانگا کیوں تھا. مسلم رو کے کہتا میری کوئی مجبوری تھی. مجبوری کیا تھی؟ آپ سید بیٹھے ہو ماتم کی تیاری کرنا. ادھر زینب کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا. مسلم کی بیٹی کی آواز آئی سجاد بھائی ذرا